کریں تو نبی کے نظام پہ، بات کریں تو پیغمبر کے مقام پہ، اور جب کوئی بات کی جائے آگے سے جواب یہ ملتا ہے۔ مسلمان بہت جذباتی قوم ہے، چھوٹی سی بات کے اوپر کیا تڑپ اٹھتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب تو 14ویں صدی کے اس مسلمان کی بات نہ کر، ہمیں تو یہ سبق نبی کے قدموں میں آنے والے مسلمان اول ابو بکر صدیق نے دیا ہے۔ بیعت رضوان کا موقع، اور بیعت رضوان سے پہلے اللہ کے نبی نے دیکھا ابو بکر صدیق اپنے سفید داڑھی والے باپ ابو قحافہ کو تھپڑ مارتے ہیں۔ آقا نے پوچھا ابو بکر خیریت ہے؟ بزرگ ہے، سفید داڑھی ہے، تھپڑ کیوں مارا؟ عرض کی آقا ہے تو میرا باپ، لیکن اس کی زبان پر جملہ آپ کی شان کے خلاف آیا، خدا کی قسم یہ تو ابھی تھپڑ مارا ہے، اگر میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہوتی تو باپ کی گردن اتار دیتا۔ ایک لمحے کو نہ دیکھتا کون ہے، آقا میں تو یہ دیکھوں گا کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ سبق دیا بیعت رضوان کے موقع پر، کب؟ جب عروہ بن مسعود ثقفی مشرکین مکہ کا بہت بڑا سردار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کرنے آیا اور آ کر اللہ کے نبی پر نفسیاتی حملہ کیا۔ کہے آمنہ کے لال، یہ مختلف قوموں کے بھاگے ہوئے لوگ جن کو کھانے کو ملتا نہیں، پہننے کو ان کے تن پر کپڑا نہیں، یہ آپ کے گرد مفادات کے لیے جمع ہیں اور آپ ان کی بنیاد پر مشرکین مکہ کی قوم کو للکار رہے ہیں۔ یقین مانیے جب ہم لشکر جرار لے کر آئیں گے تیرے صحابہ تجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ نبی کے پہلو میں ایک شخص بیٹھا تھا، اچھل کے کھڑا ہوا اور عروہ بن مسعود سے کہتا ہے اولاد و منات کے غلیظ چیتڑوں کو چوسنے والے ناپاک مشرک، تیری جرت کیسے ہوئی تو میرے نبی کو اس کے یاروں کی بے وفائی کا تانا دے؟ خدا کی قسم جب وقت آئے گا دنیا دیکھے گی کہ نبی کے غلام اپنی لاشوں کا ڈھیر لگا دیں گے۔ تمہاری ناپاک تلواریں تو اپنی جگہ پر رہی، تمہاری ناپاک نگاہیں نبی کے پاک وجود تک نہیں پہنچنے پائیں گی۔ عروہ بن مسعود ثقفی تڑپ کے کہتا ہے عبداللہ کے لگتے جگر یہ کون ہے جو چھوٹی سی بات پر جوش بھی آ گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہچانتا نہیں یہ میرا یار اول، وفادار اول، جانثار اول، مسلم اول، مومن اول، مرید اول ابو بکر صدیق ہے۔ کہا ابو بکر میں تجھے مکہ سے جانتا ہوں، تو بڑے تدبر والا، ہوش والا، حلم والا، برداشت والا۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں تدبر کو بھی جانتا ہوں، ہوش کو بھی جانتا ہوں اور ٹھنڈے مزاجی کو بھی جانتا ہوں، لیکن تدبر اور بغیرتی کے درمیان جو فرق ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بدبخت میرے نبی کو بھونکے اور ابو قحافہ کا بیٹا آرام سے بیٹھا رہے؟ ایک ہی جملہ مرید اول نے پوری امت کو سکھا دیا کہ نبی کی ناموس پر کوئی اشارے کنایے سے بھی حملہ کرے تو برداشت کرنا نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر گزری، نبی کے صحابی کا یہ جوش جذبہ خدا کی قسم 1400 سال پہلے نبی کے غلاموں کا ہو یا آج کے دور میں ہو، اس دور کے اندر پیغمبر کے صحابہ نے اپنی محبت کا مظاہرہ کیا تو اس دور کے کافر کو عقل آ گئی۔ آج کے دور کے اندر وہ مسلمان چاہے غازی علم الدین کی شکل میں ہو، غازی مرید حسین کی شکل میں ہو، غازی عامر عبد الرحمن چیما کی شکل میں ہو، غازی حق نواز کی شکل میں ہو یا غازی ممتاز قادری کی شکل میں ہو، وہ جب بھی اپنی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے کفر کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ تھوڑی دیر گزری، پہلے اللہ کے نبی کو تڑی لگا رہا تھا، پھر نبی کی داڑھی کو پکڑنے لگا۔ یا رسول اللہ مہربانی کیجئے جنگ کو ٹال دیجئے، اگر یہ جنگ ہو گئی تو بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گھر برباد ہو جائیں گے۔ آقا اگر وہ مکہ والے مارے گئے، آپ کی قوم ماری جائے گی، تیرے غلام مارے گئے، تیری جماعت ماری جائے گی، مہربانی کیجئے اس سال واپس چلے جائیے، اگلے سال پھر واپس آ جائیے۔ آخر ہماری بھی اتحادی قومیں ہیں، ہم نے کسی کو جواب تو دینا ہے۔ جیسے آج بزرگ شیطان امریکہ کہتا ہے افغانستان میں کہ میں نے کچھ اتحادی طاقتوں کو جواب تو دینا ہے، مجھے رستہ دو، لیکن باعزت واپسی کا۔ کفر کی فطرت تبدیل ہوتی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نبی کا پروٹوکول آفیسر کالا نقاب چہرے پر اوڑھ کر تلوار نکالی، اور عروہ بن مسعود ثقفی نے جیسے ہی نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگایا فوراً تلوار ہاتھ پہ ماری، کہا ناپاک مشرک اپنا ہاتھ پیچھے کر، اب اگر تیرا ناپاک ہاتھ میرے نبی کی داڑھی کو لگا، خدا کی قسم یہ تیرا ہاتھ تیرے وجود کے ساتھ نہیں اللہ کی دھرتی پہ تڑپتا ہوگا۔ پوچھا آمنہ کے لال یہ کون ہے جس کو پارلیمانی لب و لہجے کا پتہ نہیں، سفارتی آداب کا پتہ نہیں، کیسے بات کی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہچان جائے گا یا تعارف کرواؤں؟ کہا آقا تعارف کروائیے۔ اللہ کے نبی نے اس سیکورٹی گارڈ کے چہرے سے نقاب کھینچا، فرمایا دیکھ یہ کوئی اور نہیں تیرا سگا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی۔